Assalamu alaikum friends and welcome to another lecture of English course. Today we are going to learn about present indefinite tense. لیکن اس سے پہلے دو چیزیں ہیں جن کا پتہ ہونا آپ کو ضروری ہے. سینٹنس بناتے ہوئے ہم سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کا ذکر کریں گے تو پہلے ان کی ڈیفینیشن جان لیتے ہیں. سبجیکٹ از دا ڈوئر آف اینی ایکشن، مطلب سینٹنس میں کام کرنے والے کو سبجیکٹ کہتے ہیں. ورب از دی ایکشن، سینٹنس میں کیے جانے والے کام کو ورب کہتے ہیں. آبجیکٹ از دا تھنگ آن وچ ایکشن از بینگ ڈن. آبجیکٹ وہ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے سینٹنس کے اندر. مثال کے طور پہ علی پلیز کرکٹ. اب اس ایگزامپل کے اندر علی سبجیکٹ ہے، پلیز ورب ہے اور کرکٹ آبجیکٹ ہے. ورب کی ہوتی ہیں چار فارمز جو ٹینسز میں یوز ہوتی ہیں. یہ ایک چارٹ ہوتا ہے جو آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. خیر ان کو ہم پھر کبھی پڑھیں گے، ابھی کے لیے آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں. گو، وینٹ، گون، گوئنگ، یہ چار فارمز ہیں. جب کہا جائے کہ ورب کی فرسٹ فارم یوز کرنی ہے تو گو یوز کرنا ہے، اور جب کہا جائے کہ سیکنڈ فارم یوز کرنی ہے تو وینٹ یوز کرنا ہے سینٹینس میں. تو چلیں پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کو سیکھ لیتے ہیں. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس از آلسو نون ایز پریزنٹ سمپل ٹینس. This tense is used to express an action that occurs in the present time. These actions include habitual or repeated actions, scheduled actions occurring on regular basis, and facts that stand true all the time. اچھا، یہ ٹینس اس کام کو ظاہر کرتی ہے جو پریزنٹ ٹائم میں، جو موجودہ ٹائم میں ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ کون سا کام ہے؟ یہ وہ کام ہے جو ہیبیچول ہوتا ہے، مطلب کہ جو ایک عادت ہوتی ہے، یا ریپیٹڈ ایکشنز ہوتے ہیں، مطلب جو کام بار بار کیے جاتے ہیں. شیڈیول ایکشنز ہوتے ہیں جو ایک شیڈیول کے حساب سے ہو رہے ہوتے ہیں ریگولر بیسس کے اوپر. اور یہ وہ فیکٹس ہوتے ہیں جو ہمیشہ سچ رہتے ہیں، جن میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو چلیے ان کی ایگزامپلس سے ان کو سمجھ لیتے ہیں. ایگزامپلز آف ایکشنز اکرنگ آن ریگولر بیسس. یہ ورکس ان این آفس. اچھا، اب اس سینٹینس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ ایک آفس میں کام کرتا ہے. یہ سینٹینس پڑھ کے ہمیں یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہیبیچول ہے، یہ ایک اس کی عادت ہے، یا ایک یہ ریپیٹڈ کام ہے. وہ مطلب روز جو ہے وہ آفس کے اندر کام کرتا ہے. ہی پلیز ساکر، وہ فٹ بال کھیلتا ہے. شی لوز ہر کڈس، وہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے. دا شاپ کلوزز ایٹ 10 PM. یہ وہ تمام ایگزامپلس ہیں جن کو پڑھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ایکشنز ہیں جو ہیبیچول ہیں یا پھر ریپیٹڈ ایکشنز ہیں، جو مطلب بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. ایگزامپل آف فیکٹس دیٹ اسٹینڈ ٹرو آل دا ٹائم. یہ وہ فیکٹس ہیں جو کبھی چینج نہیں ہو سکتے. دی سن رائزز ان دا ایسٹ، واٹر مینٹینز اٹس لیول. مطلب یہ کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے تو یہ ایک ایسی بات ہے جو کبھی چینج نہیں ہو سکتی. واٹر مینٹینز اٹس لیول، پانی جو ہے وہ اپنی سطح برقرار رکھتا ہے. اسٹرکچر آف دا سینٹینس. فرسٹ فارم آف ورب از یوزڈ ان دا سینٹینس. اچھا، ابھی میں نے بتایا تھا کہ جب کہا جائے کہ ورب کی فرسٹ فارم یوز ہونی ہے تو گو، وینٹ، گون، گوئنگ میں سے آپ نے گو یوز کرنا ہے. تو اگر ادھر گو کا ذکر ہو تو آپ نے گو کی فرسٹ فارم مطلب گو یوز کرنا ہے. پازیٹیو سینٹینس. سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. اب یہ اس کے سینٹینس کا ایک سٹرکچر ہے. اب جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انگلش لینگویج جو ہے وہ سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ کے رول پہ بیس ہوتی ہے. تو اگر ہم اس کا سینٹینس بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لگائیں گے. اب سبجیکٹ ہوتا ہے ڈوئر آف این ایکشن، ٹھیک ہے.
تو وہ کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے، ہی، شی، اٹ اور اینی سنگولر اور پلورل، مطلب کوئی بھی ایسا بندہ جو کام کرنے والا ہو اسے سبجیکٹ کہتے ہیں. پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. اب ورب ایک کام ہے اور آبجیکٹ جو ہے وہ چیز ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا چلیں وہ آگے ایگزامپلس میں ہم اس کو سمجھ لیں گے. اب اس میں ایک رول ہے، if subject in the sentence is he, she, it or singular noun then s or es will be added with verb. اگر سبجیکٹ سینٹینس کے اندر جو یوز ہو رہا ہے وہ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن ہوگا تو ایس اور ای ایس جو ہیں وہ ورب کے ساتھ ایڈ ہو جائیں گے. اچھا، اب سنگولر ناؤن کے اندر آئی جو ہے وہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، آئی ہو گیا، وی ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہاں سنگولر ناؤن کا ذکر ہوا تو آئی بھی ایک سنگولر ناؤن ہے لیکن آئی نہیں آئے گا کیونکہ آئی جو ہے وہ سیلف کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے فرسٹ پرسن کا ذکر نہیں کرنا، سیکنڈ پرسن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن استعمال ہوگا تو ایس اور ای ایس جو ہے وہ ایڈ ہو جائیں گے ورب کے ساتھ. چلیں ایگزامپلس دیکھتے ہیں. I go to school, he goes to school. اب پہلے سینٹینس کے اندر I جو ہے وہ یوز ہوا ہے تو اس لیے ہم نے ورب کے ساتھ ای ایس کا اضافہ نہیں کیا. دوسرے سینٹینس کے اندر he goes to school، اب he جو ہے وہ ایک سنگولر ناؤن ہے تو اس لیے ای ایس کا اضافہ ہوا ہے. I work at a mall، اب یہاں I جو ہے اسی طرح اس کے ساتھ ای ایس نہیں یوز ہوگا. لیکن اگر ہم کوئی اور سنگولر ناؤن یوز کریں، مثال کے طور پہ عدنان ورکس ایٹ اے مال، عدنان جو ہے وہ ایک سنگولر ناؤن ہے تو اس کے ساتھ ہم ایس لگائیں گے. آئی لیو ان لندن، علی لیوز ان اسلام آباد، آئی سلیپ ایٹ 8 PM. In negative sentences, do or does along with not is added as helping verb. یہ وہ سینٹینسز ہیں جن کے اندر نہیں کا استعمال ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس ناٹ پلس مین ورب پلس آبجیکٹ. ابھی جیسے ایک سینٹینس کا اسٹرکچر ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ، تو اس کے اندر دو ایڈیشنز ہیں. ایک تو نہیں کی ایڈیشن ہے، مطلب ہم ناٹ یوز کرتے ہیں، اور دوسرا ایک ہیلپنگ ورب ہم ایڈ کرتے ہیں. تو سبجیکٹ پلس، اب یہاں ڈو یا ڈز جو ہے وہ ہیلپنگ ورب ہے، پلس ناٹ پلس مین ورب پلس آبجیکٹ. If the subject of the sentence is he, she, it or singular noun, then does not is used. اب یہ ایک رولز ہیں کسی بھی سینٹینس بنانے کے یا ٹینسز کے، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. جب آپ یاد کریں گے تو تبھی آپ ٹھیک سینٹینسز بنا سکیں گے. اب اس سینٹینس میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اگر سبجیکٹ جو ہے وہ ہی، شی، اٹ یا کوئی سنگولر ناؤن ہے تو ڈز ناٹ استعمال کرنا ہے. اگر سبجیکٹ آئی، وی، یو، دے یا کوئی پلورل ناؤن ہو تو ڈو ناٹ یوز کرنا ہے. مطلب یہ ہے ان شارٹ کہ اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا کوئی بھی سنگولر ناؤن استعمال ہو، آپ نے مطلب سبجیکٹ کو دیکھنا ہے. اگر سبجیکٹ ان میں سے کوئی ایک ہے تو پھر آپ نے ڈز ناٹ یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر سبجیکٹ جو ہے وہ آئی، وی، یو، دے اور کوئی بھی پلورل ناؤن ہو تو آپ نے ڈو ناٹ یوز کرنا ہے. Remember, s or es is not added to the verb in negative sentences. یہ یاد رکھیں کہ نیگیٹو سینٹینسز کے اندر ایس اور ای ایس جو ہے وہ ورب کے ساتھ نہیں ایڈ ہوتے. تو چلیے اس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. I do not play soccer. He does not play soccer. اچھا، اب ان ایگزامپلز میں دونوں سینٹینس ایک جیسے ہیں لیکن اب اس میں سبجیکٹ کا ڈفرینس ہے.
اب پہلا سینٹینس ہے اس کے اندر آئی یوز ہو رہا ہے، تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب آئی وی یو دے یا کوئی پلورل ناؤن استعمال ہو تو ہم نے ڈو ناٹ یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہاں آئی استعمال ہوا ہے تو آئی کے بعد لگے گا ڈو ناٹ، آئی ڈو ناٹ پلے ساکر. لیکن اگر آئی کی جگہ ہم ہی لگا دیتے ہیں یا پھر شی لگا دیتے ہیں، اٹ لگا دیتے ہیں یا کوئی بھی سنگولر ناؤن یوز کرتے ہیں تو پھر ہم ڈز ناٹ یوز کریں گے. جیسے کہ ہی ڈز ناٹ پلے ساکر، اٹ ڈز ناٹ ایٹ ویجیٹیبل. ابھی یہ بھی وہی رول ہے، ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن جب استعمال ہوں گے تو ڈز ناٹ یوز کرنا ہے. اٹ جو ہے وہ مثال کے طور پہ اب یہاں اٹ جو ہے کسی اینیمل کے لیے یوز ہو رہا ہوگا. شی ڈز ناٹ ٹیک ہر میڈیسن، وی ڈو ناٹ نیڈ یور ہیلپ، دے ڈو ناٹ ورک ہارڈ. Question sentences. These sentences start with helping verb do or does. اچھا، جب آپ نے کویشچن سینٹینسز بنانے ہوتے ہیں تو اس میں جو مین فارمولا یا مین رول جو استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈو یا ڈز جو سینٹینس کے اندر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ آپ شروع میں لے آئیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہم ان کی کنورژن جو ہے سینٹینسز کی آپس میں وہ بھی ہم بعد میں انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. اچھا، اب اس کا اسٹرکچر کیا ہے؟ ابھی ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس آبجیکٹ، اینڈ پہ آئے گا کویشچن مارک. اچھا، اب سینٹینس ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ڈو اور ڈز جو ہے ان سے سٹارٹ ہوگا، تو ہیلپنگ ورب ڈو اور ڈز شروع میں آ جائیں گے، پھر ہم سبجیکٹ لگائیں گے، پھر ہم فرسٹ فارم آف ورب یوز کریں گے، اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا اور پھر اینڈ پہ کویشچن مارک آئے گا. یہ ہمارے آگے ایگزامپلس میں ہمیں کلیئر سمجھ آ جائے گی. اچھا، اس کا رول یہ ہے کہ اگر سبجیکٹ سینٹینس کے اندر ہی شی اٹ یا کوئی سنگولر ناؤن ہو تو ڈز استعمال کیا جاتا ہے. اگر سبجیکٹ آئی وی یو دے اور کوئی بھی پلورل ناؤن ہو تو ڈو استعمال کیا جاتا ہے. ریممبر، ایس اور ای ایس از ناٹ ایڈڈ ٹو دا ورب in the question sentences. question sentences کے اندر ایس اور ای ایس نہیں ایڈ کیے جاتے ورب کے ساتھ. چلیں ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. Does he work in factory? Does she eat fruit? Do they live in London? Does he study his books? Does she spend a lot of money? چلیں ادھر ڈز کافی زیادہ یوز ہو گئے، تو ابھی یہ دیکھ لیں کہ پہلے سینٹینس کے اندر سبجیکٹ جو ہے وہ ہی ہے، تو ہم نے پڑھا کہ جب ہی شی اٹ یا کوئی سنگولر ناؤن یوز ہوگا تو ہم نے ڈز استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ سینٹینس کے اندر ڈز شی ایٹ فروٹ. اب شی جو ہے یہ بھی ایک سنگولر ناؤن ہے، اور اس کے بعد ڈو دے لیو ان لندن. اب دے جو ہے وہ پلورل ناؤن ہے تو اس لیے لندن والے سینٹینس کے اندر ڈو استعمال ہوا ہے. ڈز ہی اسٹڈی ہز بکس، اسی طرح ڈز شی اسپینڈ اے لاٹ آف منی. اگر ہم پہلے سینٹینس کے اندر ہی کی جگہ دے لگا دیں گے تو یہ سینٹینس ڈز دے ورک ان فیکٹری نہیں ہوگا، یہ ہوگا ڈو دے ورک ان فیکٹری. کیونکہ رول یہ ہے کہ اگر آپ پلورل ناؤن استعمال کرتے ہیں تو آپ نے ڈز یوز نہیں کرنا بلکہ ڈو یوز کرنا ہے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. اگلے ٹاپک میں ہم انشاءاللہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس پڑھیں گے. تو ایک چیز ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اس چیز کی پریکٹس کریں. آپ لوگ اپنی طرف سے سینٹینسز بنائیں. جب سینٹینسز بنائیں گے اور ان سینٹینسز کو بولیں گے تو آپ کی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پہ کافی اچھی گرپ ہو جائے گی. تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملے.
تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ.